ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں غلام نبی کمار صاحب۔ نئی نسل میں جو چند نام بہت متحرک فعال ہیں اور جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ادبی دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس کرایا ہے، ان میں ایک نام غلام نبی کمار کا بھی ہے۔ غلام نبی کمار ہندوستان کے مقتدر رسائل و جرائد میں تواتر کے ساتھ چھپتے رہے ہیں۔ کئی رسالوں سے ان کی ادارتی وابستگی بھی ہے اور ابھی ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، جن میں ایک اردو کی عصری صدائیں ہیں اور دوسری کتاب قدیم و جدید ادبیات اور ایک رسالہ پنج آپ سے بھی ان کا ادارتی رشتہ ہے۔ غلام نبی کمار صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ حقانی القاسمی صاحب۔ غلام نبی کمار صاحب، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اردو زبان روزگار سے جڑی ہوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی زیادہ روشن مستقبل میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اردو کو بحیثیت موضوع کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے حقانی صاحب، انسان یہ نہیں سوچتا کہ کس زبان کا مستقبل روشن ہے آگے جا کر۔ بس دلچسپی کی بات ہے۔ میری بچپن سے ہی اردو زبان کے ساتھ دلچسپی تھی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تو بچپن سے ہی اردو ہمارا سبجیکٹ رہا ہے۔ ساری کتابیں، سارے مضامین ہمارے اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آغاز سے ہی اردو زبان کے ساتھ دلچسپی رہی۔ نہیں، آپ کشمیر کے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں کشمیری ایک زبان ہوگی۔ جی جی۔ تو آپ نے کشمیری کو کیوں نہیں ترجیح دی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں اردو کا اختیار کیا؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے اور کشمیری زبان کا سبجیکٹ مضمون اس وقت اسکولوں میں متعارف نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اب وہ زبان قائم ہو رہی ہے، اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی بھی کشمیری زبان کا مستقبل روشن نہیں ہے، کشمیر میں خاص طور پر۔ تو اس کے ادیب بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لکھنے والے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ نہیں، کشمیر میں تو اچھے خاصے ادیبوں کی تعداد ہے۔ ظاہر ہے کشمیری زبان میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی مل رہا ہے جی، اور ریکوگنائزڈ زبان ہے، جو ہندوستان کی جو 24 زبانیں ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں حاجنی صاحب ہیں اور دوسرے بہت سارے ادیب ہیں جن کے نام ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کشمیری زبان ایسا نہیں کہ ایسی بہت کمزور زبان ہو، ایک مضبوط زبان ہے اور اس کے اندر لکھنے والوں کی کثرت بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری زبان کو اس کا سلیبس نہیں ہے، اس کی تخلیقات نہیں ہے، یا دوسری زبانوں میں یا موضوعات پر کتابیں نہیں ہیں۔ دیکھیے حقانی صاحب، کشمیری زبان کا دائرہ ابھی محدود ہے۔ اس کے لکھنے والے، میں تو کشمیر میں رہا ہوں اور ہمارے ساتھ تو جڑے ہیں کشمیری زبان کے تخلیق کار، شاعر، نقاد حضرات۔ چراغ صاحب بھی میرے ساتھ جڑے ہیں اور وہ بھی، مجھے پتہ ہے کتنے لوگ جڑے ہیں کشمیری زبان کے ساتھ، کیا لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ لکھ رہے ہیں اور کشمیر میں اردو زبان کا فروغ کس حد تک ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو کشمیر، اب دیکھیے ہائر سیکنڈری لیول تک پر بھی ابھی وہ کشمیری زبان نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ غلام نبی کمار صاحب یہ بتائیں، آپ نے ظاہر کہ کشمیری تخلیق کاروں کو بھی پڑھا اور جو کشمیر میں جو اردو لکھ رہے ہیں، یہ اردو زبان میں شاعری کر رہے ہیں، فکشن لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی پڑھا۔ تو کشمیری زبان لکھنے والوں میں اور اردو میں لکھنے والوں میں کیا آپ بنیادی فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے اردو زبان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عالمی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر اردو پڑھی جا رہی ہے، اردو زبان میں لکھا جا رہا ہے۔ کشمیری زبان علاقائی سطح پر رائج ہے، صرف کشمیر کی وہ دائرے میں ہی محدود ہے کشمیری زبان۔ تو ظاہر ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو ادیب ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے، اس کی تخلیق پر، اس کی شاعری پر، تحریر پر پورے معاشرے کا اثر پڑتا ہے، اور جو محسوس کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے۔ یہ نبی صاحب یہ بتلائیے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کشمیر کے جو تخلیق کار ہے جو اردو میں لکھ رہے ہیں اور جو کشمیر کے تخلیق کار ہیں جو کشمیری میں لکھ رہے ہیں، تو کس کے یہاں زیادہ کشمیریت پائی جاتی ہے؟ دیکھیے کشمیری زبان کے بہت سارے شاعر ہیں وہاں۔ رفیق راز صاحب نے بھی کشمیری زبان میں لکھا ہے۔ پروفیسر رحمان راہی کو تو
ज्ञान پیٹھ ایوارڈ ملا ہے. جی جی بہت بڑے رائٹر ہیں. عزیز حاجنی صاحب لکھتے ہیں, فیاض تلگامی صاحب لکھتے ہیں, مشتاق احمد مشتاق صاحب لکھتے ہیں. تو جنہیں حال ہی میں ساہتیہ اکیڈمی پرسکار ملا ہے. بہت سارے رائٹر ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کشمیری زبان کو فروغ مل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی, اور وہاں بہت ساری انجمنیں بھی ہیں کشمیر میں, خاص طور پر وہ بہت متحرک ہیں. لیکن میرا تو تعلق اردو زبان کے ساتھ جڑا ہے, اور جو ہی میرا ذہن مطلب وسیع ہو گیا, میری سوچنے کی صلاحیت بڑھ گئی, انہی دنوں میں دلی آیا. جی 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 جی. یہ غلام نبی کمار صاحب یہ بتائیں گے کشمیری اردو میں کچھ تنازعہ بھی ہے کیا؟ دیکھیے کشمیری وہ تو اختلافات تو ہر جگہ ہے, ہر شعبے میں ہے. آپسی وہ اختلاف تو ہر جگہ نہیں, میں زبان کی سطح پر کہا, لیکن زبان وہ تو وہی ہے, ہندی کے درمیان ایک تنازع کنٹروورسی ہے, اسی طرح کشمیری اردو میں بھی کوئی اس طرح کی کنٹروورسی نہیں, تنازع نہیں ہے. یہ ہے کہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں جنہیں مل بیٹھ کر سلجھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ اگر اتفاق ہوتا تو کسی زبان کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے زبانوں کی. غلام نبی کمار صاحب دیکھیے آپ کے یہاں اردو کا ظاہر فروغ ہو رہا ہے, اور زیادہ تر لوگ اردو زبان سے واقف بھی ہیں اور اردو میں لکھتے پڑھتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شاید آپ کے یہاں سرکاری زبان بھی ہے اردو. دیکھیے جی, کشمیر میں اردو سرکاری زبان ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو ایک ادارہ ہے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے, اور وہ لیکن ملٹی لینگول ادارہ ہے, اس میں مختلف زبانوں کی. نہیں تو پھر ایک سرکاری زبان ہونے کا اسے کیا فائدہ؟ لیکن یہ ہے, اس کی وجہ ہے ہمارے جو وہاں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, بات تو وہی جی 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 بات وہی کر سکتے ہیں, آگے بڑھا سکتے ہیں, سرکار تک ہماری بات پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے یہ تو المیہ ہے, کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں اردو اکیڈمی قائم نہیں کی گئی ہے, یا اس کو بحال نہیں کیا گیا ہے, جبکہ قائم کیا جا سکتا تھا اردو اکیڈمی کو. لیکن یہی وجہ ہے جو ہمارے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اس کے لیے آواز بلند نہیں کرتے. صاحب آپ دیکھیے بہار کے اندر اردو اکیڈمی قائم ہے, کرناٹک میں قائم ہے, اتر پردیش میں قائم ہے, دلی میں قائم ہے, اور کروڑوں کا بجٹ بھی ہے. اور آپ کے یہاں جہاں اردو کو ایک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے, وہاں اردو اکیڈمی قائم نہیں کی گئی. دیکھیے یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ہاں, بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں اردو کے تخلیق کار ہیں, ان کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں کیا گیا. یہی تو المیہ ہے حقانی صاحب. ورنہ کشمیر میں جتنی اردو کے ساتھ بہت سارا طبقہ وابستہ ہے, ہر گھر کا فرد اردو زبان بولتا ہے, فخر محسوس کرتا ہے کہ گھر میں بچوں کو کشمیری زبان کی بنسبت اردو زبان کو ترجیح دی جاتی ہے. بچے مائیں اپنے بچوں کو اردو زبان میں بات کراتی ہیں, لیکن کشمیری زبان میں ان کو حقارت محسوس کرتے ہیں کشمیری زبان میں بولنا. یہ بڑے لوگ, زیادہ تر تو بڑے لوگوں کی یہ بات ہے. لیکن اردو زبان کے لیے بات بلند کرنا یہ نہیں کیا ہے انہوں نے. نبی صاحب, غلام نبی کمار صاحب, دیکھیے آپ کے کشمیر سے کتنے اچھے رسالے نکلتے ہیں اردو کے. جہاد وہیں سے نکلتا تھا, شیرازہ نکلتا ہے, میرے خیال سے اور بھی اخبارات لفظ نکالتے ہیں. ظاہر مختار صاحب لفظ نکالتے ہیں, عمر فرحت تفہیم نکالتے ہیں, ظفر حیدری صاحب جو اس کے بانی ہیں, پروفیسر اکبر حیدر کشمیری, تو ان کے بیٹے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں, حکیم الامت. غلام نبی کمار صاحب وہاں مطلب التغابن بھی وہاں سے نکلتا تھا, جو ابن اسماعیل نکالتے, تو بہت اچھا رسالہ تھا. اس کے کئی خاص شمارے بہت ہی مقبول ہوئے. تو اس طرح کے رسالے مطلب اردو سے وہاں کے لوگوں کی ایک بہت ہی گہری جذباتی وابستگی ہے. اردو کے اخبارات سب سے زیادہ وہاں بکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اردو کے تعلق سے مطلب ہے کہ سرکاری سطح پر ظاہر ہے کہ وہاں زیادہ تر اردو داں ہی طبقہ ہے, ایک اعتبار سے برسر اقتدار ہے, آپ کسی اور کو آپ الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے باوجود بھی اگر اردو کے ساتھ یہ معاملہ ہے, یہ رویہ ہے, تو یقیناً افسوسناک ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. دیکھیے 2013 میں پوسٹ آئی تھی اسسٹنٹ پروفیسر کی, اور 2016 میں تقریباً ان کی بحالی ہوئی. مطلب مختلف ڈگری کالج میں وہ آپ کام کر رہے ہیں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اردو. لیکن دیکھیے کون اردو کے منظر نامے پر ہے. بس یہ ہے ان کو آگے آنا چاہیے.
ابھی کشمیر میں وہ ہر کوئی شاید ہی کوئی کالج ہو جس میں اردو کا پروفیسر نہ ہو، جس میں اردو پڑھائی نہ جاتی ہو. ہر کالج میں اردو پڑھائی جاتی ہے. یہاں تک کہ جتنی بھی یونیورسٹیاں کشمیر میں ہیں، 5-8 یونیورسٹیاں، 2-3 یونیورسٹی کو چھوڑ کر ہر جگہ اردو زبان کا شعبہ ہے. نبی کمار صاحب، لیکن کوئی بھی اسسٹنٹ پروفیسر یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہم کوئی انجمن قائم کریں یا متحد ہو جائیں اور اردو زبان کے لیے بات اٹھائیں، سرکار تک اپنی بات پہنچائے. بس یہ ہے یہاں کے لوگوں میں یہ خامی ہے. اگر ہمارے اندر یہ سوچ نہ ہوتی تو شاید ہم اس مقام پر کھڑے نہ ہوتے، ہمارا یہ حال نہ ہوتا اردو زبان والوں کا کہ ہم پروفیسر ہو گئے، ہم استاد ہو گئے، ہم کسی ڈائریکٹر بن گئے یا ہم کچھ اور ہو گئے، کسی بڑے عہدے پر آ گئے تو بس میں آ گیا تو کوئی اور نہیں آنا چاہیے. یہ اگر یہ سوچ نہ ذہن میں رکھی جائے، محدود سوچ، کم سوچ، تو ہمارا بھلا ہوتا. غلام نبی کمار صاحب، دیکھیے جو میں ادب کا جو منظرنامہ دیکھتا ہوں اردو ادب کا، اس میں بہت سارے اہم نام ہیں جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، جیسے پروفیسر حامدی کشمیری صاحب، اور اس کے علاوہ مجید مزمر صاحب ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. نور شاہ ہیں آپ کے، نور شاہ ہیں، وحشی سعید صاحب ہیں، اور بہت سارے شاعری کے اندر بھی نام، رفیق راز ہیں، شفق سوپوری صاحب ہیں، رخسانہ نجیبی صاحبہ ہے. بہت بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر الطاف انجم صاحب، مشتاق حیدر صاحب ہیں. اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے، ظاہر ہے کہ ظہور الدین صاحب کا بھی نام انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں، تو وہ اس طرح کے بڑے ناموں کا رشتہ رہا ہے جموں کشمیر کا، جنہوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اردو زبان ادب کے فروغ میں ان لوگوں کے کردار سے، مطلب ان کی خدمات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک خاص بات میں نے محسوس کی، جیسے کشمیر کے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں دلی والے، لکھنؤ والے یا عظیم آباد والے یا دوسرے علاقوں کے لوگ اکثر نظر انداز کرتے رہے. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، کیا انہیں واقعتاً نظر انداز کیا گیا ہے؟ دیکھیے، واقعتاً نظر انداز نہیں کیا جاتا کسی کو جب تک کہ وہ منظرنامے پر نہ آ جائے. دیکھیے، ہم کشمیر میں بیٹھ کر صرف یہ کہیں کہ میں بڑا رائٹر ہوں، میں بڑا شاعر ہوں، تو وہ لوگ خوش فہمی پالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں. میں باہر جیسے میں کہوں گا حامدی کشمیری کو نظر انداز نہیں کیا گیا. کیوں نظر انداز؟ کیونکہ انکشافی تنقید کا ایک تصور دیا انہوں نے، اور ظاہر ان کی کتابیں یہاں تک پہنچی، ان کے اوپر کتاب نما نے خاص شمارہ شائع کیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو رائٹرز ہیں جن کا کشمیر سے تعلق ہے، تو ان کے اوپر چیزیں چھپتی رہتی ہے. لیکن مجھے کشمیری مطلب رائٹر نے کہا کہ ہمیں آپ لوگ نظر انداز. دیکھیے، جبکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں خود اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ جیسے میں نے وریندر پٹواری صاحب ہیں جن کا تعلق کشمیر سے، میں نے ان کے اوپر لکھا، بہت اچھا مضمون لکھا. شبنم اشائی صاحبہ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے، میں نے ان کے اوپر لکھا. اس کے علاوہ ضمنی طور پر میں نے بہت سے کشمیری شاعروں، ادیبوں پہ لکھا بھی ہے. ظاہر ہے کہ میں نے حبہ خاتون کا بھی ذکر کیا ہے، للہ کا بھی، عارفہ کا بھی ذکر کیا ہے. اس طرح وہاں کی جو بہت سارے اشتہارات ہیں تو اس میں نے ان کا ذکر کیا ہے. تو اس طرح یہ ایک طرح سے الزام ہی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی رسائی یہاں تک نہیں ہو پائی یا کسی طرح ایک مضمون میں جموں کشمیر کی معاصر اردو شاعری اور چند اہم غزل گو شعراء، اس کی تمہید میں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ کیوں کشمیری ادیبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیوں نظر انداز کیا گیا، کیا وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ کشمیری شاعر باہر چھپتے نہیں ہیں. جب تک کشمیری شاعر باہر کے رسائل میں چھپیں گے نہیں، تب تک ان پر کبھی نہیں لکھا جائے گا. اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تحقیق کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کون چھپ رہے ہیں. وہ تو رسالے حاصل کریں گے، کتابیں تو سب لوگوں تک نہیں پہنچتی. آج تو محدود کتابیں چھپتی ہیں، 300-500. وہ زمانہ نہیں رہا کہ شوقین نہیں ہے لوگ، اسی لیے کم بکتی ہیں کتابیں. یہ ہے کہ جب تک ہم رسالوں میں نہیں چھپیں گے، مطلب ہماری کتابیں دور دور تک نہیں پہنچیں گی، تب تک نہیں لکھا جا سکتا. ریسرچ اسکالر لائبریری میں جا کے تلاش کرتا ہے کتابیں. جب اس کو کسی کشمیری ادیب کی کتابیں نظر آئیں گی، تب جا کے وہ ان پر لکھے گا، تو بات آگے بڑھے گی. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، کاہلی اور سستی. تو یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اپنی تحریک کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہتے. تیسری یہ وجہ ہے کہ کشمیر میں رسائل نہیں نکلتے ہیں. اس کی یہ تو ہم دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ سوچ کا فقدان ہے، وسائل کا فقدان ہے،
نہیں غلام نبی کمار صاحب، یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ کشمیر میں رسائل نہیں نکلتے. کشمیر سے جہاد نکلتا تھا، شیرازہ نکلتا ہے، نگینہ نکلتا ہے، آپ کے اردو اکیڈمی ہے، اس طرح کے بہت سارے رسالے ایسا نہیں نکلتے ہیں. لیکن وہاں میں نے ایک رسالہ اردو اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوتا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا اکیڈمی کے اندر زیادہ تر تخلیقات باہر کے لوگوں کی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اپنے علاقے سے رسالہ نکال رہے ہیں تو علاقائی ادیبوں کو ترجیحی طور پہ شائع کریں. دیکھیے اب شیرازہ نکلتا ہے، وہ بھی اس میں بھی بعض اوقات 2-3 مہینے بعد شمارے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب وہ خاص طور پر کشمیری شاعروں اور ادیبوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں اپنی شیرازہ میں. جی. اور خاص ان کا یہ کام ہے کہ اب وہ مطلب خصوصی نمبر بھی نکالنے لگے ہیں. اس کے تو بے شمار خصوصی نمبر شائع ہوئے ہیں کشمیری رائٹروں پر ہی. تو یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو تیزی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا ہے، میں کشمیر جب میں نے 2014 میں دہلی آیا اور میرا براہ راست تعلق لائبریری سے رہا، اور میرا ایم فل کا موضوع بھی ہے دہلی یونیورسٹی سینٹرل لائبریری میں موجود رسائل و جرائد کا وضاحتی اشاریہ. تو جب میں لائبریری گیا تو میں نے دیکھا شیرازہ کے تقریباً 1980 تک تمام شمارے وہاں موجود ہیں. جب شیرازہ کے ایڈیٹر محمد یوسف ٹینگ صاحب، محمد امین اندرابی صاحب تھے. تو کیا وجہ ہے کہ شیرازہ اب باہر نہیں جاتا، یہاں بیرون ریاستوں میں لوگوں تک نہیں پہنچتا، جب کیونکہ تحریری وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں. تو کیوں شائع لوگوں تک نہیں پہنچایا جاتا؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا وہ پیسے نہیں ہیں؟ اکیڈمی کے پاس بے شمار پیسہ ہے. تو غلام نبی کمار صاحب، آپ نے ابھی رسائل کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ آپ رسائل پہ کام کر رہے ہیں، اس کا وضاحتی اشاریہ تیار کر رہے ہیں. ایک توضیحی فہرست میرے خیال سے آپ شائع کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں، آپ نے جو پرانے رسائل دیکھے ہوں گے اور آج کے جو معاصر ادبی رسائل دیکھ رہے ہیں، تو ان میں بنیادی کوئی فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے فرق بہت ہے. پرانے جو ادیب تھے وہ سوچ سمجھ کر تحریر کو شائع کرتے تھے. ان کا مطالعہ وسیع ہوتا تھا. ہاں جی، ان کا مطالعہ وسیع ہوتا تھا، زبان و بیان پہ اور وہ کسی طرح کی. تو اسی طرح یہاں نیاز فتح پوری اپنے اس رسالے میں جب تک ان کو اچھا مضمون، اب کوئی اچھی تحریر نہیں ملتی تھی، وہ خود پورا شمارہ وہ خود شائع کرتے تھے. جی اسی طرح کی بہت ساری مثالیں. ظاہر ہے کہ نگار نے جو خصوصی شمارے شائع کیے ہیں، مومن نمبر اور دیگر خصوصی نمبر، غالب نمبر. تو جب تک یہ ایسا نہیں، یہ رویہ اختیار کرنا ہے رسالوں کے ساتھ. آج کیا کرتے ہیں دوسرے لوگ کہ آپ 1000 روپے دیجیے، 1500 روپے دیجیے، ہم آپ کے مضمون جیسا بھی ہوگا شامل کر دیں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ غلام نبی کمار صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے جو لکھنے والے ہیں وہ محنت نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے سرقہ اور چربا بھی بہت زیادہ وہ میرے خیال سے تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ آسانیاں 80% آج سرقہ ہو رہا ہے. 70% جو نئے لکھنے والے ہیں، یہ اب جب تھیسز چلی جاتی ہیں اب پلیجرزم کے لیے، تو جب پرانی کتابیں وہ ابھی نیٹ پر نہیں آئی ہیں، محدود ویب سائٹ ہے، ریختہ کی ویب سائٹ ہے بھی ہے، تو اس پر ساری کتابیں نہیں ہیں. تو پلیجرزم کہاں سے نکلے گا؟ وہ انہی کتابوں سے وہ پوری کی پوری تحریر بنا حوالوں کی شامل کر دیتے ہیں اپنی تھیسس میں. تو آپ دیکھیے اصل میں اردو میں OCR بھی نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے ساری دقتیں ہیں. ابھی بہت ساری ہم سرقہ یا چربا پکڑ نہیں پاتے ہیں، جبکہ دوسری زبانوں میں اب OCR. اور یہ رسالوں کا معیار ابھی بلند نہیں ہے. بہت سارے رسالوں کا معیار بلند نہیں ہے. لوگ تحریروں کو بنا دیکھے، بنا سوچے کہ یہ شامل کرنے کے لائق ہے، شامل اشاعت ہے کہ نہیں. غلام نبی کمار صاحب، اس کا تعلق مدیروں کے مبلغ علم سے بھی ہے. ظاہر ہے کہ جو معمولی فہم و ادراک کے لوگ ہوں گے، ادارت کے منصب پر فائز رہیں گے، تو یہی حال ہوگا. یہی حال ہے. ہر کوئی مدیر بننا چاہتا ہے، اور مدیرانہ اہلیت اور لیاقت. دیکھیے ہم بھی رسالہ نکالتے ہیں. میرے ساتھ شریک مدیر ہیں صالح جمیل برار صاحب. جی. میں نے ان کو پہلے ہی یہ بات واضح کر دی کہ ہم اس کے ساتھ ہم کسی اسکالر سے مضمون کے لیے پیسہ نہیں مانگیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا یا میں نے ایسا کیا تو ہم رسالہ بند ہو جائے گا. ہم صرف زر سالانہ ہم 2 کہہ سکتے ہیں زر سالانہ کے لیے. مجھے کوئی حرج نہیں ہے. لوگ تنخواہ لیتے ہیں، لوگ پڑھنے کے خواہش مند ہیں، لوگ اپنی تشہیر چاہتے ہیں. یہ شاعر نے بھی کہا تھا، جو افتخار امام
لیکن اپنے انٹرویو میں کہا تھا جو لوگ اپنی تشہیر چاہتے ہیں جی جی تو رسالہ کیوں نہیں خرید سکتے؟ اچھا غلام نبی کمار صاحب، آپ کی بہت مختصر عرصے میں 2 کتابیں شائع ہو گئی، اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا کہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ آپ بہت ہی فعال اور ڈائنمک ہیں، اور میرے خیال سے ینگ رائٹرز میں آپ سے زیادہ متحرک کم ہی لوگ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو ادب ہے اس وقت تازہ خون مانگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ہی لوگ اسے تازہ خون دے سکتے ہیں، تازگی اور توانائی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی یہ 2 کتابیں قدیم و جدید ادبیات اردو کی عصری صدائیں آئی ہیں، تو اس میں کس نوعیت کے مضامین زیادہ ہیں؟ اردو کی عصری صدائیں میری پہلی کتاب ہے۔ جی جی جی، اس میں مختلف کتابوں پر تقریباً 75 کتابوں پر تبصراتی مضامین ہیں۔ جی جی جی، یہ سب لکھنے والے 21ویں صدی کے ہیں، 21ویں صدی کے ہیں، زندہ ہیں۔ کچھ کتابیں 20ویں صدی میں آ چکی ہیں، کچھ اس صدی میں آئی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان پر اپنی رائے قائم کی جا سکے، تو میں نے لکھا تو مضمون ہو گیا۔ اچھا اچھا، کچھ مضامین وہ رسالوں میں شائع کرنے کے لیے تبصرے کی شکل اختیار کر گئے، لیکن ان میں اگر کوئی غور سے پڑھے گا تو ان میں میری وہ رائے بھی ہے۔ میں صرف کتاب کا سرسری مطالعہ کر کے تو اس پر اپنی رائے قائم نہیں کرتا، سبق نہیں کرتا۔ میں وہ جو میرا پورا علمی مطالعہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ آپ نے اس میں شاید تنوع کا بھی خیال رکھا ہے کہ مطلب مختلف جیسے اصناف کا، مختلف جو موضوعاتی اس میں یہ ہے کہ موضوعاتی بھی ہے، جیسے آپ نے فکشن کو بھی لیا ہے، شاعری کو بھی لیا ہے، تحقیق و تنقید، مختلف موضوعات کے تحت خود نوشت کو بھی لیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا کیا کہ آپ نے مختلف اصناف میں اس کی تقسیم کر دی۔ تو یہ بتائیں آپ نے جو تبصرہ کیا ہے، جو کتابوں پہ تبصرے کیے ہیں، تو تبصرہ اور تنقید میں آپ بنیادی فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ دیکھیے، تبصرہ ایک کتاب کا ہے، ایک کتاب پر کیا جاتا ہے، اور تبصرے کی قسمیں لوگوں نے بتائی ہیں۔ کتاب شناسی آئی ہے زو انصاری صاحب کی، شمس الرحمن فاروقی کی آئی کتاب ہے، فاروقی کی تبصرے آئی ہے کتاب، بہت اور بھی نئے لوگوں کی تبصرے، عزیز اللہ شیرانی کی تبصرے پر کتاب آئی ہے۔ اب دیکھیے گیان چند جین صاحب کی ان کے تبصرے کی کتاب آئی ہے۔ تبصرے کی اس سے پہلے بھی کئی کتابیں اور اہم کتابیں آئی ہیں۔ برملا بھی کلام حیدری کا ایک تبصرے کی کتاب، بالکل بالکل سر۔ تو کتاب ابھی تک تقریباً 100 سے زیادہ تبصرے کی کتابیں، اب پہلے لوگ شائع نہیں کرتے تھے اپنے تبصرے، عیب سمجھتے تھے، لیکن اب شائع کرنے لگے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ بھی جو ہے ایک تنقید ہی کی ایک شکل ہے، بالکل، اور ظاہر ہے کہ یہ تنقید کی ایک شاخ ہے، اور اس میں ذرا اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اور تنقید یہ لکھنے کی بات ہے، کون کس طریقے سے لکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مبصر بھی اپنا زاویہ نظر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اپنا زاویہ نظر دیا ہوگا کہ کتاب کیسی ہے، کیا ہے، اس کے اندر کس طرح کے مضامین ہیں، اور تجزیاتی مطلب تجزیاتی مضمون ہو گیا ہے کتاب میں، اور مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو عصری منظر نامہ ہے اور ان چیزوں کو ملا کر، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ نے خاص بات یہ ہے کہ نئی نسل کے قلمکاروں کو بھی آپ نے خاص ترجیح دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب تک ان پر نہیں لکھا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، تو ان کا اعتماد کیسے بڑھے گا؟ ان چیزوں سے اعتماد بڑھتا ہے۔ ہمیں صرف پرانے لوگوں پر لکھیں گے اور اہم ناقدین، اہم شاعروں کو ہم نظر غلام نبی کمار صاحب، اس کے علاوہ بھی جو اردو زبان کا مستقبل یا تحفظ جو ہے، یہ نئی نسل سے ہی مربوط ہے، جڑا ہے، بالکل جڑا ہوا۔ اگر یہ نسل ہی نہیں رہے گی، لکھنے والے ہی نہیں رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ کوئی پڑھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ ویسے بھی قاری کا بحران ہے، میرے خیال سے یہی لکھنے والے بھی ہیں، یہی پڑھنے والے بھی ہیں۔ اگر یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو زبان تو مر جائے گی۔ دیکھیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مطلب نئے لوگوں کی صرف وہ ان کے اختلاف میں باتیں کی جائیں، ان کا اختلاف کیا جائے، مطلب یہ کہ ان کے مضامین اچھے نہیں ہوتے رسالوں میں، وہ غور نہیں کرتے۔ ہماری نئی نسل میں اچھے لکھنے والے بھی ہیں، تو اسی وجہ سے اردو زبان ابھی آگے بڑھ رہی ہے، بڑھنے جائے، بہت روشن ہوگی اگر ان کی حوصلہ افزائی وقت فوقتاً کی جائے گی کہ لکھیں، آپ اچھا لکھنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے، آج لوگوں میں میں نے یہ دیکھا، میں نے مضامین بے شمار، مطلب یہ بہت سارے لوگوں پر مضامین لکھے ہیں، موضوعاتی بھی لکھے ہیں، تو لوگوں میں یہ ہے کہ اب اگر میں نے آپ پر مضمون لکھ دیا، آپ کہیں گے واہ واہ، حقانی صاحب مجھے کہیں گے واہ واہ کیا لکھا ہے، بہت خوب لکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں یہ کمی ہے، آپ اس میں یہ اس میں املا کی غلطیاں ہیں، بھیا آپ نے مضمون ٹھیک لکھا ہے، چلیے حوصلہ افزائی، یہاں تک آپ نے مضمون اچھا لکھا ہے، اس میں املا کی غلطیاں ہیں، اس میں جملوں میں نثر میں روانی نہیں ہے، اس میں وہ تضاد ہے، اس میں یہاں پر مفہوم واضح نہیں ہو پاتا، یہ سب ٹھیک ہے، آپ نے میرے اوپر مضمون لکھا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، لیکن یہ جب آپ
ٹھیک کر دیں کتاب آپ کا مضمون لوگوں تک پہنچے گا، اچھی حالت میں پہنچے گا اور لوگوں کے ذہنوں پر منفی چیز لوگوں کے ذہنوں میں منفی چیز جنم نہیں لے گی. اچھا غلام نبی کمار صاحب، آپ کی جو دوسری کتاب آئی ہے قدیم و جدید ادبیات، میرے خیال سے اس میں بہت سارے اہم مضامین ہیں اور اس میں ان لوگوں پر مضامین ہیں جو بھی حیات نہیں ہیں. اچھا، یہ دو مضمون کو چھوڑ جی کر جیسے امیر خسرو ہے، مولانا مملوک اس میں بھی ہر صنف پر مضمون ہے. اس میں غزل گوئی پر مضمون ہے اور صحافت پر ہے. جی بہت اہم موضوعات پہ آپ نے لکھا ہے. صحافت پر ہے، تحقیق تنقید اس ہے، طرح خودنوشت میرے پر. خیال میں اس طرح کی کتابیں مطلب کہ آنی چاہیے اور اس سے نئی نسل کو ایک تحریک ملے گی، ترغیب ملے گی. اور ظاہر ہے کہ آپ اردو ادب کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً آپ لائق کے مبارکباد بھی ہیں. اور میرے خیال سے آپ نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے رسائل میں لکھنے کا، تفسیروں کا، یہ بہت ہی اچھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ کتاب کلچر سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے تو آپ نے کتابوں سے اپنا تعلق برقرار رکھا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. چونکہ عام طور پر میں نئی نسل کو دیکھتا ہوں کہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا مطلب ہے کہ کتابوں سے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ آپ نہ صرف کتاب پڑھتے ہیں بلکہ کتابوں کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے کتابوں کے تفسیر پر مشتمل آپ کی کتاب اردو کی اصلی صنائع بھی منظر عام پر آ گئی. غلام نبی کمار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. شکریہ.